اب جو کفار ہیں جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں ان کی کوری تختی کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ کا بتایا جاتا ہے وہ ایک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا جاتا ہے، بعض جو ہے بیٹا نہیں کہتے نبی کہتے ہیں، بعض کچھ اور کہتے ہیں۔ تو الگ الگ مختلف چیزیں جب انگریز کو ملتی ہیں تو جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یار یہ لوگ بالکل ٹھیک ہے کہ شروع سے لے کر اب تک یہ اپنی نسلوں کو کیا سکھاتے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نبی جو ہے آخری نبی ہے، تمام انبیاء کی عزت کرنی ہے، تمام اولیاء کرام کا احترام کرنا ہے۔ چند باتیں میلاد شریف کے حوالے سے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ میلاد منانا شرک ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی شرک ہے مجھے دلیل دیں، کیا دلیل دیں؟ کیا جواب دیں گے؟ علماء کو چھوڑ کے خاموش، ہمارے پاس جواب ہی نہیں۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے گا شرک کی تعریف کیا ہے، اب کوئی ہزار دلیلیں دیتا رہے آپ سے کہ مجھے خالی اتنا بتا دو شرک کی تعریف کیا ہے، جب وہ شرک کی تعریف بتائے گا ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ شرک کی تعریف یہ ہے کسی بھی انسان کو مقام الوہیت تک پہنچا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی ذات، صفات جیسی صفات اس انسان کے لیے مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور سادے سے لفظوں میں، یہ تو اصولی تعریف ہو گئی نا، سادے سے لفظوں میں شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ اب مجھے آپ بتائیں گے جو ہم محفل سجا رہے ہیں حضور کی عبادت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں؟ عبادت تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا۔ دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، ماں باپ کے آگے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، یاد آیا 5 وقت ایک اور جگہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، 5 وقت ایک اور جگہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں اور جو ماں باپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، استاد اور مرشد کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ نیت کا۔ اگر آپ کی نیت عبادت کی ہوگی تو آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، اور اگر آپ کی نیت تعظیم کی ہوگی آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا جائے گا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کر لینا، اور گستاخی کیا ہے؟ کسی شان والے کو اس کی شان سے نیچے گرا دینا، یہ گستاخی کہلاتا ہے۔ اب کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو آقا علیہ السلام کو اللہ کے برابر کھڑا کرے، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اگر حضور کو اللہ کے برابر کھڑا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ تو کوئی بھی اپنے اسلام کا سودا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ کوئی حضور کی شان کو ذرہ گھٹائے گا تب بھی وہ گمراہی کی دلدل میں آ جائے گا اور بسا اوقات دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی چیز کو امام عشق و محبت امام احمد رضا خان نے لکھا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ۔ یعنی اگر مقام کو دیکھا جائے، کہا ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، بندے سے بڑھ کر نہیں مانتے، کہا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور یہ جو میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے نا، باخدا یہ شرک سے بچاتی ہے، یہ گستاخی سے بچاتی ہے۔ یہ کیسے؟ بھائی لوگ تو رٹ لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ میلاد منانا شرک، بدعت اور گستاخی، اور علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ شرک اور گستاخی سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ یہ شرک و گستاخی سے اس طرح بچاتی ہے، ہم جب میلاد مناتے ہیں یا ابھی ہم میلاد کی محفل میں آئے ہیں، ہم
نے کیا ذکر کیا ہے اور میلاد کی محفل میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ. حضور کی دائی کا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ. حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. حضور کی اولاد حضرت قاسم، ابراہیم، عبداللہ. حضور کی بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا. حضور کی مشہور بیویاں حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام سلمہ، حضرت میمونہ. یہ ہے نا، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. وہ قرآن میں واضح طور پر فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد. نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس سے کسی نے پیدا کیا ہے. تو یہ میلاد کی محفل سجا کر ہم زمانے کو بتاتے ہیں اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے. کیونکہ وہ ذات جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لیکن جو ہمارے محمد مصطفیٰ ہے ان کی اولاد ہے. ان کو پیدا کرنے والے حضرت عبداللہ ہیں، ان کو پیدا کرنے والی ان کی ماں حضرت آمینہ ہے، ان کو دودھ پلانے والی ان کی دائی حلیمہ سعدیہ ہے. تو محفل سجانے سے انسان گستاخی سے بھی بچتا ہے، کیونکہ جب آپ محفل میں آئیں گے تو تبھی تو پتا چلے گا کہ محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہے. تو یہ محفل میلاد جو ہوتی ہے یہ آپ کو شرک سے بھی بچاتی ہے اور گستاخی سے بھی بچاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. ٹھیک ہے حضرت، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اگلے اعتراض پہ آتے ہیں. خوشی کا کہاں لکھا ہے؟ خوشی تو نہیں منانی چاہیے نا. قرآن کہتا ہے، پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں جب اللہ کی کوئی نعمت، بلکہ سادے لفظ میں پہلے بتاتا ہوں، حدیث شریف میں آیا نا کہ جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں مزید اضافہ کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آیا، رب کے حبیب نے بھی فرمایا جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے دے تو اس پر شکر ادا کرو تاکہ اللہ اس نعمت کے اندر برکتیں نازل فرمائے، اس نعمت کے اندر مزید کثیر چیزیں عطا فرمائے. تو اللہ بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما رہا ہے کہ لوگوں جو تمہیں نعمت عطا کی جاتی ہے تم اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو. اب تمام مفسرین، تمام صحابہ کرام، تمام علماء کرام، تمام صوفیاء کرام، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر انسان مانتا ہے آپ کی اولاد سے زیادہ بڑی نعمت کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. آپ کے مال سے زیادہ بڑی نعمت کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. اسی لیے تو ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں حضور کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ حضور کی نعت پڑھنی ہے، حضور کی تعریف کرنی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین ذات اور نعمت اللہ تعالیٰ کی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بتائیں جو نعمت ہو اور پھر قرآن بھی کہہ رہا ہو کہ جو نعمت عطا کی جائے اس کا خوب خوب چرچا کرنا چاہیے، تو بتائیں کہ ہم محفل میلاد لگا کر سجا کر حضور کا چرچا نہ کریں تو کیا چکر ہے؟ اگر ہم چرچا نہ کریں تو خاموشی سے بیٹھ جائیں. کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر تو آدم نے بھی کیا ہے کہ جب وہ نہیں آئے تھے ظاہری طور پر ان کا ذکر تو موسیٰ نے بھی کیا ہے، ان کا ذکر تو نوح نے بھی کیا ہے، ان کا ذکر تو یوسف نے بھی کیا ہے، ان کا ذکر تو یونس
بلکہ میں یہاں پر بات کرتا چلوں، صرف ذکر نہیں کیا ہے بلکہ دیکھنے کی خواہش پیدا کی ہے کہ مولا وہ محبوب تو دکھا جس کے لیے جنت کو بنایا تھا، وہ محبوب تو دکھا جس کے لیے کائنات کو بنایا تھا، وہ محبوب تو دکھا جس کے لیے زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ میرے اللہ نے وہ محبوب نہیں دکھایا، لیکن جب دکھایا تو کب دکھایا؟ معراج کی رات سارے انبیاء کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے امام الانبیاء ان کی امامت کرانے کے لیے گئے۔ اور یہاں پر شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، اقسام نبیوں کو یکجا کیوں رب نے کیا تھا، سوچو ذرا محبوب انہیں بھی دکھانا تھا تو گانا ایسے بہانا تھا۔ اصل میں محبوب دکھانا تھا، ڈائریکٹ معراج بھی کروائی جا سکتی تھی، لیکن کہا کہ نہیں، محبوب پہلے اقصیٰ جاؤ، وہاں سب کو جمع کیا ہوا تھا۔ اور پھر دیکھیں، سب سے اعلیٰ چیز کا انسان ذکر تو کرتا ہے، سب سے اعلیٰ چیز کا ذکر تو کرتا ہے، اور وہ عام بندوں جیسے نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور عام لوگوں جیسے ہی ہیں، بس کیا ہے ان پر وہی آ گئی۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، انگلی سے چشمہ تو چلا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں، سوکھے پیڑ پہ پھل تو اگاؤ، پھر کہنا ہم جیسے ہیں، بارش لینے کی خاطر کرنے دعائیں آسان ہیں کہ اللہ بارش دے دے، بہت آسان ہے دعا کرنا۔ بارش لینے کی خاطر کرنا دعائیں آسان ہیں، کر کے اشارہ بارش تو لاؤ، پھر کہنا ہم جیسے۔ کہا کہ وہ عام جیسے بندوں جیسے نہیں ہے، ہم نے غلط تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے گھر والوں کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو بچہ بچہ کہہ رہا ہوتا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آئے ہائے یہ ہے شان، یہ عام بندے کی نہیں ہو سکتی۔ اور سادی سی بات ایک اور کرتا ہوں، عام بندے کی جب پیدائش ہوتی ہے نا تو بدبودار ہوتی ہے، اور جب عام بندہ کسی کے پیٹ میں آتا ہے تو بوجھ بن جاتا ہے، ماں چڑچڑی ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہونے لگ پڑتی ہے، جسم کے اندر بوجھ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بات بھی کرو تو چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور پھر آگے کے جو مراحل ہوتے ہیں تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے لیے تکلیف، بچے کے لیے تکلیف، اسی طرح جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے پھر بھی ماں کے لیے تکلیف۔ لیکن قربان جائیں حضور کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ حضور کی ولادت ایسے ہوئی ہے کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو آپ کی ماں کہتی ہے کہ میرا جسم ہی ہلکا ہو گیا، بھاری پن مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو بادل نے آ کر سایہ کر دیا، اور پھر یہاں تک آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک روایت میں نے پڑھا حضرت آسیہ بھی آئی، حضرت مریم بھی آئی ان کی ولادت کے دوران، اور پھر جب آپ پیدا ہوئے ختنہ ہوا تھا، جب آپ پیدا ہوئے سرما لگا ہوا تھا، جب آپ پیدا ہوئے مسکرا رہے تھے، اور جب پیدا ہوئے تو اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر کہا ربی حبلی ربی حبلی۔ آپ بتائیں وہ عام بندوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو روتے ہوئے اس دنیا کے اندر آتے ہیں، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کی بارات اترتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بارات فرشتوں کی اتری سج دج کر 2 ہی راتوں میں، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا۔
اب بتاؤ فرشتوں کی بارات آ رہی ہے، آنے کے اوپر بھی آ رہی ہے اور جانے کے اوپر بھی جا رہی ہے، اور یہ تو آنے جانے کی بات ہو گئی نا، بلکہ صحیح حدیث آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے صبح میری بارگاہ میں آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو میری بارگاہ میں آتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر حضور نے فرمایا جو ایک بار آ گیا وہ قیامت تک دوبارہ فرشتہ نہیں آئے گا۔ جلوس تو آج بھی چل رہا ہے، جلوس تو آج بھی جاری و ساری ہے، لیکن کیا ہے یہ تعلیم ہمیں دی نہیں گئی، ہمیں تو صرف اتنا کہا گیا کہ یہ دین کے اندر اضافہ ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ کیسے اضافہ کوئی کر سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں اس آیت کو کہ قرآن نے کہا دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن ہم اس قول کو بھی جانتے ہیں کہ دین نامکمل ہے جب تک حضور کی محبت نہ آ جائے۔ ہم اس کو بھی جانتے ہیں، آدھی بات نہ بتاؤ، ادھوری بات نہ بتاؤ، بتانی ہے تو پوری بات بتاؤ کہ ہم یہ جانتے ہیں دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر شرعی طور پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، شرعی احکامات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اگر تو آپ اضافے کی بات کرتے ہیں پھر تو کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال آگے آ رہی ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ خوشی منانا بالکل جائز ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ پھر حضرت چلو ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن عید تو نہ ہوئی نا، مسلمانوں کی عید تو دو ہی ہوتی ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، یہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی حضرت عید۔ یہ تو دین کے اندر اضافہ کیا نا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اگر دو عیدیں ہوتی ہیں تو پھر ابن ماجہ کی حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کون سی ابن ماجہ کی حدیث؟ میں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، لیکن قربان جائیں حضور نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں فرمایا کہ عید کا دن ہے، کہا مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور مومن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ جو ہر چیز سے بڑھ کر ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتا ہے وہی مومن ہے۔ کہا کہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اچھا جی، اب یہ تیسری عید تو آ گئی۔ اچھا حضرت چلو ٹھیک ہے، لیکن حضور کا وصال بھی تو اسی دن ہوا ہے نا، تو ہم تو غم کو منائیں گے، وصال بھی تو 12 ربیع الاول کو ہوا۔ آئیں پھر آپ کو ایک اور ابن ماجہ کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور سے پوچھا یہ عید کا دن کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا، حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے، حضور نے فرمایا یہ عید کا دن اس لیے کہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ کہا کہ یہ عید کا دن اس لیے ہے کہ اسی دن قیامت کو قائم کیا جائے گا، جس دن قیامت کو قائم کیا جائے گا اس دن کو عید کا دن کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تو رونے والا دن ہونا چاہیے، لیکن کہا یہ عید ہے اور عید پہ ہی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی وصال ہوا ہے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام پیدا بھی جمعے کے دن ہوئے، آپ کا وصال بھی جمعے کے دن ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی حضور اسے عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا ہر فرقہ واریت سے ہٹ کر صرف اور صرف آپ اس دین کو سمجھیں، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لی کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی جمعے کو ہوئے، وصال بھی آپ کا جمعے کے دن ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام اصل البشر ہے اور میرے محمد مصطفیٰ اصل کائنات ہے، وہ صرف نبی ہیں اور یہ امام الانبیاء ہیں اور وہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، اور وہ رو رو کر توبہ کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے، اور ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کی توبہ کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اب بتائیں مرتبے میں کون بلند ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کے ولادت
اچھا حضرت مجھے آپ یہ بتائیں نا، واضح طور پہ آ جاتا، واضح طور پہ ہی آ جاتا نا کہ بھئی 12 ربیع الاول عید کا دن۔ میں نے اسے کہا، یہ ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا کراچی، حضرت واضح طور پہ یہ حدیث میں آ جاتا، حضور کہہ دیتے کہ یہ میرا میلاد کا دن ہے، اور وہ بھی ہے، بتاتا ہوں، لیکن واضح طور پہ نہیں آیا حدیث کے اندر۔ تو میں نے کہا اگر واضح طور پہ آ جاتا تو مومن اور منافق کا پتہ کیسے چلتا؟ کیسے پتہ چلتا؟ ہر چیز واضح ہی ہوگی تو فرقے کیوں بنتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے کسی بھی حدیث کے اندر یہ چیز دکھا دیں کہ حضور نے فرمایا جب میں وضو کروں تو صحابہ نیچے بیٹھ جانا اور میرے وضو کے پانی کو نیچے نہ گرنے دینا اور اپنے چہرے پہ مل لینا۔ آپ مجھے کسی بھی حدیث کی کتاب میں دکھا دیں، نہیں ملے گا۔ کسی بھی حدیث کی کتاب میں دکھا دیں کہ آپ کہ حضور نے فرمایا جب میں اپنا لعاب زمین پر پھینکوں نا صحابہ اسے گرنے نہیں دینا اور اپنے ہاتھ میں لے لینا اور اپنے سینوں کے ساتھ لگا لینا۔ بہت ایسی بات ہے کہ حضور نے نہیں فرمائی لیکن صحابہ کرتے تھے۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں کہ صحابہ کرتے تھے، جب حضور وضو کرتے تھے وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضور جب لعاب اپنا زمین پر جانے لگتا تھا حضور کا لعاب تو وہ حضور کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اور ایسی بہت سی باتیں ہیں، علماء جانتے ہیں کہ ایسی راز و نیاز اور پوشیدہ باتیں ایسے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضور کی لونڈیاں جو ہیں وہ چیزیں کر گئی اور کھا گئی اور پی گئی، لیکن کسی حدیث کے اندر نہیں لکھا، حضور نے نہیں کہا، لیکن صحابہ نے یہ کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ اب آپ پوچھیں صحابہ نے کیوں کیا؟ نہ حضور نے کہا، نہ انہوں نے کہیں پڑھا، لیکن پھر بھی کیا کیونکہ صحابہ بھی یہی کہتے تھے جو عشق کی عبارت ہوتی ہے نا وہ کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، وہ دلوں کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ یہ عشق کی باتیں کتابوں کے اندر نہیں ملتی ہیں۔ اگر مجنون کو آپ دیکھیں تو وہ کتے کے قدم چومتا ہے، تو جب لوگوں نے پوچھا کہ مجنون کتے کے قدم کیوں چومتا ہے، کہا کہ تمہیں یہ صرف کتا نظر آتا ہے، تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صبح شام میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو میں اس کے قدم چومتا ہوں۔ ارے قربان جائیں، بے شک کتابوں کے اندر عبارتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنی جان مان تن من دھن حضور کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عید کا دن بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے، لیکن حضور نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آ جاتا ہوں۔ طبرانی اور بہقی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب حضور سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اب حضور خود فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، اور قربان جائیں کسی صوفی نے کیا یہ تحقیق کی ہے، کہا کہ جب حضور کی یہ حدیث ملی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عقیقہ، عقیقہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ بچے کی خوشی پیدائش کے وقت کہ جب پیدا ہو جائے بچہ اس کی خوشی میں عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو حضور کا عقیقہ 2 مرتبہ ہوا۔ حضور کا عقیقہ کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کے دادا نے کیا، ایک مرتبہ حضور نے خود اپنا عقیقہ کیا۔ یہ بھی بہقی شریف کے اندر لکھا ہوا، حضور نے خود اپنا عقیقہ کیا۔ اب بتائیں پیدائش والے دن کا ہی عقیقہ ہوتا ہے نا؟ پیدائش جب کسی کی ہوتی ہے تبھی تو عقیقہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنا عقیقہ ہو گیا ہو دوبارہ کیا؟ نہیں کیا۔ پوچھتے ہیں گھر والوں سے میرا عقیقہ ہو گیا، کسی نے کہہ دیا ہو گیا تو پھر آپ نہیں کرتے، لیکن حضور نے 2 دفعہ کیا۔ تو صوفیہ نے یہاں پر لکھا 2 دفعہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک یہ کہ حضور پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے اور پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اور عقیقہ حضور نے 2 دفعہ کیا، اور عقیقے کے اندر بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر کھانا تیار کیا جاتا ہے یا اسے بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو قربان جائے صوفیہ لکھتے ہیں کہ حضور نے اپنی امت کے لیے سبق دیا، کہا کہ اگر کوئی میلاد سجا کر
लंगर शरीफ बांट कर अकीका करना चाहता है, मिलाद बनाना चाहता है, तो अमीरों के लिए अकीके वाला तरीका बता दिया और कहा कि कोई लंगर नहीं कर सकता, तो गरीबों के लिए रोजे वाला तरीका बता दिया। कहा कोई गरीब भी पैदाइश से महरूम ना रहे, कोई अमीर भी पैदाइश से महरूम ना रहे। कहा गरीब को भी वो हक मिले, ये भी मेरे मिलाद की खुशी मनाता है। लंगर करता है नहीं, रोजा तो है ना। अब अमीर रोजा नहीं रखता लेकिन लंगर तो करता है। ये असल मिलाद, ये है असल दीन कि सहाबाए किराम को कुछ ना भी कहा जाए तो वो हुजूर के ऊपर अपना मन तन धन कुर्बान कर देते थे। और एक हदीस ऐसी भी है कि जब हुजूर की बारगाह में कोई जानवर आए और आकर वो हुजूर को सजदा कर गया। इंसानों का सजदा करना हराम है, ये बात ज़हन में रखें। ये हमारा दीन इस्लाम है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, मेरी तरफ आप देखिए, इधर उधर के मामला तो होते रहेंगे। थोड़ा आगे आगे तशरीफ ले आए, जगह थोड़ी बहुत खाली वगैरह है उसे पूर्ण करें ताकि ये कि पीछे वाले भी महफिल के अंदर शामिल हों। आगे आगे दूसरे बात पढ़ते हैं, आगे आगे तशरीफ ले आए। मेहरबानी थोड़ा यार मेहरबानी करो सारियां पीछे वाले मेहमानां भी जगह सारे मेहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम। थोड़ा थोड़ा आगे आगे तशरीफ लेके आए, परेशान ना हो। ये हुजूर की महफिल ही ऐसी है कि इसके लिए जगह कम क्योंकि आशिकी ऐसे सुनने के लिए आते हैं और ये हमारा कमाल नहीं है, तो हुजूर की बातों का कमाल है, हुजूर के हुस्न का कमाल है कि आज भी उनके नाम पर अगर बड़ा जलसा हो तो हजारों और लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। आप देखें ना कैसा इश्क है, देखा नहीं फिर भी जान कुर्बान करते हैं। अल्लाह भाई हुजूर को देखे आपने, क्यों आके बैठे हुए? यही तो असल मोहब्बत है। और कुर्बान जाए कोई सहाबी से ऊंचा नहीं हो सकता। मुझे अब इस माहौल को देखते हुए एक चीज याद आ रही है, एक बात ज़हन में रखें और आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कोई भी सहाबी से ऊंचा नहीं हो सकता, लेकिन एक मर्तबा मेरे हुजूर बैठे हुए हैं और हुजूर कह रहे हैं कि बताओ किसका ईमान अजीब है। तो सहाबा ने कहा अंबिया का ईमान अजीब है। तो कहा कि उनके ईमान में ऐसी अजीब क्या बात कि उनके पास अल्लाह की वही आती है, फरिश्ता आता है, वो ईमान नहीं लेके आएंगे तो कौन लेकर आएगा। तो फिर सहाबा ने कहा कि फिर हमारा ईमान अजीब है। कहा कि तुम्हारा ईमान किस तरह अजीब हो सकता है कि तुम्हारे बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा हुआ है, कि तुम्हारे बीच में मैं बैठकर चांद के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, तुम्हारे बीच में बैठकर मैं दरख्त को अपने पास बुला रहा हूँ, तुम अपने कानों से सुन रहे हो कि जिस पत्थर के पास से मैं गुजरता हूँ वो मुझ पर सलाम करता है, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि दरख्त मुझे झुककर सजदा करते हैं। तुम्हारा ईमान अजीब कर कैसे हो सकता है? तो कहा कि हुजूर बताएं फिर किसका ईमान अजीब है? कहा कि उन लोगों का ईमान अजीब है, अपनी किस्मत पर नाज करो। कहा कि उन लोगों का ईमान अजीब है जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। 1400 साल बाद वो नियाज़ साहब के घर में बैठकर मेरा जिक्र सुन रहे होंगे और मेरे नाम से झूम रहे होंगे। मेरे कल्ले दी आवाज आ बुलंद है, सारे मिलके बोलना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मनठार की आमद, नारे पंथन पाके सवालक नारा तो ईमान तो उनका अजीब है कि जिन्होंने देखा नहीं है लेकिन कुर्बान जाए जान निछावर करने के लिए तैयार है। आप देखें ना, आज भी कोई अगर गुस्ताख खड़ा हो जाए हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दे तो मुमताज कादरी जिंदा हो जाता है, कोई ना कोई आमिर चीमा जिंदा हो जाता है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिंदा हो जाता है।
یہ کیا ہے؟ جب دیکھا نہیں تو کیوں قربان ہو رہے ہیں؟ حضور نے کہہ دیا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے نہیں لیکن میری یاد میں روئیں گے، میرے دیدار کے لیے روئیں گے، میرے نام کی محفلیں سجائیں گے، تنگ تنگ ہو کر بیٹھیں گے۔ یہ الفاظ میرے ہیں، یہ حدیث کے نہیں ہیں، لیکن قربان جائیں عشق کی باتیں ہیں نا تو ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ تنگ تنگ ہو کے بیٹھیں گے۔ یہ عشق ہی ہے، یہ حضور کا ہی عشق ہے جو آپ کو یہاں لے کر آیا ہوا ہے۔ تو یہ خوشی کا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، اسے عید کا دن بھی قرار دیا۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ چراغا تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ تو دین میں اضافہ کر دیا، یہ جو لائٹیں لگی ہیں یہ تو دین میں اضافہ کر دیا۔ اچھا جی چلے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آخر میں ان ساری چیزوں کا ایک خلاصہ بیان کروں گا جس کا دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ تو دلائل اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ نئی نسل کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ دین ہمارا اصل کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو آپ کہتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے اس وقت میں کعبے کے اندر تھا، اور جب آپ کی پیدائش کی خبر ملی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے وہ مکمل طور پہ نور سے بھر گیا ہے۔ اور کہا کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ ستارے کتنے دور ہوتے ہیں؟ ستارے دور ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے اتنے قریب آ گئے تھے، مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ابھی مجھ پر گر جائے۔ اب بتائیں یہ نور اور یہ ستارے، ستارے سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی پھیلتی ہے، ستارے سے روشنی پھیلتی ہے۔ تو یہ جو قریب آ گئے، کعبے کو نور سے بھر دیا گیا، یہ نور ہی تو ہے، یہ روشنی تو ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ دور دور کے اعتبار سے ثقافت چینج ہوتی ہے، طریقہ چینج ہوتا ہے، ادوار چینج ہوتے ہیں۔ آپ پہلے مکہ اور مدینہ کیسے جاتے تھے؟ بحری جہاز سے، اور اب ہوائی جہاز سے۔ آپ پہلے سفر پر کس طرح جاتے تھے؟ ٹانگے پہ۔ بچپن میں ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم ٹانگے کے اوپر جاتے تھے اور ابو سے ضد کرتے تھے کہ ابو ٹانگے پہ جانا ہے ہمیں۔ پہلے ٹانگے پہ جاتے تھے اور اب ٹانگا ہے، اب رکشہ آ گیا، گاڑیاں آ گئی۔ تو دور کے اعتبار سے چینجنگ ہوئی، تو دور کے اعتبار سے یہ جو لائٹنگ لگ رہی ہے یہ بھی چینجنگ ہے، یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے، وہ انشاءاللہ جب حق چار یار میں جب بیان ہوگا وہاں پہ ذکر کی جائے گی انشاءاللہ۔ بہت سارے دلائل ہیں، یہاں پہ کچھ دلائل ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ماسٹر صاحب نے میلاد رکھا ہے اور انہوں نے دعوت دی ہے۔ 11 تاریخ 11 کو تو اپنی مسجد میں بھی ہوگا نا، 11 ربیع الاول، 11 کو تو پھر اپنی مسجد میں بھی ہے حضرت صاحب، وہ چینجنگ کر لیں گے، اچھا دیکھ لیتے ہیں آگے پیچھے کا ٹائم کر لیں گے۔ تو آپ یہ 4-5 محفلیں ہوں گی یا 10 محفلیں ہوں گی نا، ان 10 میں آپ میرے بیان کو مختلف پائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا مواد ہے حضور کے میلاد کے، تو وہ دلیل انشاءاللہ میں وہاں ذکر کروں گا۔ تو یہ دیکھیں یہ نور نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بہقی شریف میں اور الشفا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو میرے پاس اتنا نور آیا، اتنا نور آیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پورے مکہ کو نور کا بھرا ہوا دیکھا۔ تو یہ نور نہیں تو، یہ روشنی نہیں تو اور کیا؟ اب رہی بات کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں یہی لائٹیں بتاؤ کہ یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے، تو پھر حضرت وہ تو قرآن بھی نہیں ہے جو اب ہمارے پاس ہے۔ کیسے؟ حضور کے دور میں بغیر اعراب والا قرآن تھا، بغیر اعراب والا قرآن تھا کیونکہ وہ عربی جانتے تھے۔ آج کے دور میں کیا ہے؟ اعراب والا قرآن ہے۔ اس دور میں احادیث مبارکہ اس طرح کتاب کی شکل میں نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں ہے۔ اس دور میں اس طرح کی مساجد نہیں بنا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں ہے۔ اس کو کوئی برا نہیں کہتا، بدعت نہیں کہتا۔ اس دور میں مدارس نہیں تھے، اس دور میں ہے۔ اس دور میں کانفرنسیں نہیں ہوتی تھی، سب مسجدوں میں آتے تھے، لیکن آج کے دور میں سب کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بخاری کانفرنس ہو رہی ہے، ہر چیز کی کانفرنس ہو رہی ہے۔
تو آپ سے جب سوال کیا جائے تو آپ کہیں گے حضرت دور کا تقاضا ہے. تو یہی ہم کہتے ہیں نور ہوا تھا، روشنی ہوئی تھی، لیکن وہ اللہ تھا تو اس نے آسمان سے ستاروں کو روشن کیا. ہم اللہ نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، ہم زمین پر لائٹوں کو روشن کرتے ہیں. تو چراغا کا ثبوت ملا، اور جلوس کا ثبوت تو میں نے پہلے ہی دے دیا کہ آج بھی حضور کی بارگاہ میں فرشتے آ رہے، 70,000 فرشتے. یہ جلوس ہی تو ہے اور کیا، جو صبح شام آ رہا ہے. یہی میلاد شریف میں ہوتا ہے. تو اس میں ناجائز چیز کیا ہے؟ اب اگر کوئی مزار، اب جس طرح میں نے ذکر کیا وہ ایک روایت رہ گئی بیچ میں کہ حضور کی بارگاہ میں تو جانور سجدہ کرتے تھے، اور جب صحابہ نے دیکھا کہ جانور آ کر سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل، غالباً یہی صحابی ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں لیکن حدیث مبارکہ کنفرم ہے. حضرت معاذ نے، کوئی اور یا ابو بکر صدیق تھے، آپ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جانور جن کو عقل نہیں ہے، جن کو تمیز نہیں ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر رہے ہیں. ہم تو عقل والے ہیں، ہم تو شعور والے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں، سجدہ صرف اللہ کو جائز، سجدہ صرف اللہ کو جائز. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو ہی جائز ہے. اب اگر کوئی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، ہم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ سجدہ حرام ہے. اب اگر کوئی غلط چیزوں کو اختیار کرتا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر بھولی بھالی عوام کو گمراہ کر دیا جاتا ہے. دیکھو یہ شرک ہو رہا ہے، حالانکہ اصل دین یہی ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے. تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جائے. لیکن صحابہ ترستے تھے کہ جس دن حضور اجازت دے اور ہم سجدہ کرنے لگتے، لیکن حضور نے اجازت نہیں دی. آپ بتائیں، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں اور اپنی محفلوں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار کیسی شان ہوگی حضور کی کہ آج ہم بیٹھ کر ان کا ذکر سنتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، ایک دل کو سکون مل جاتا ہے. تو ان لوگوں کا کیا عالم ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کا چہرہ دیکھتے ہوں گے، حضور کی باتیں سنتے ہوں گے، حضور کی حرکات کو دیکھتے ہوں گے. یوسف کے حسن پر تو بے اختیاری انگلیاں کٹی تھی، بے اختیاری طور پہ انگلیاں کٹ گئی کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو اگر پتا ہے کہ آگے کوئی چیز مجھ پر گرے گی، آپ کبھی نہیں جائیں. کہا کہ جو ان کا حسن تھا تو بے اختیاری طور پر ان کی انگلیاں کٹ گئی، جان بوجھ کر نہیں کاٹی، بے اختیاری طور پر کٹ گئی. کہا کہ حضور کا حسن ایسا ہے کہ حضور بس ہمیں اشارہ کرے، ہم انگلیاں نہیں اپنی گردن کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. تبھی تو کتنے انبیاء آئے، ان کے امتیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. کتنے انبیاء آئے، ساتھ چھوڑ دیا ان کا. لیکن ایک وقت حضور پر بھی ایسا آیا کہ جب 313 کی تعداد تھی تو حضور نے کہا کہ چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اپنی جان بچا لو. کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کے نام پر آپ کی شکل کو دیکھ کر قربان کرنا چاہ رہے ہیں، جان قربان کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 1000 کی تعداد کیا چیز ہے ہمارے یہاں. وہ سچی وفا کرتے تھے، وہ حضور کو ٹوٹ ٹوٹ کر چاہتے تھے. تو آپ یہ فرقہ واریت سے باہر نکلے، بس حضور کی محبت کے گیت کا آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، حضور کے میلاد میں شرکت کرے، جلوس میں شرکت کرے، محفلوں کو سجائے. اور میں نے کہا نا، دلیلیں بہت ہیں، لیکن دلیلیں دے دے کے ہمارے علماء تھک چکے ہیں، عوام سمجھنے کو تیار ہی نہیں. اور اکثر اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا ہے بتاؤ میلاد کا لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو دلیلوں کو، بس اتنا سن لو کہ ہمارے نصیبوں میں میلاد لکھا ہوا ہے، ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے میلاد، بس کر دو جو کرنا ہے. تو میلاد کا ثبوت ملا. اب تھوڑی سی حضور کی شان بیان ہو جائے، کیونکہ تھوڑے سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کے اندر نیند کا غلبہ آ رہا ہے، تھوڑی تھوڑی سونے کی تیاری میں آ رہے ہیں.
ظاہر سی بات ہے نیند بھی پیاری ہوتی ہے نہ، اگر سوئے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یا بند کر دے، ختم کر دے، ٹائم کتنا ہو گیا؟ بند کرنے پہ آ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ، 11 بج گئے ہیں۔ کتنے بجے کا ٹائم تھا ویسے؟ 1 بجے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، تو آقا علیہ السلام کا یہ تو تھا میلاد، جس کا میں نے ثبوت دیا کہ خوشی منانا بھی جائز، عید کا دن کہنا بھی جائز، جلوس پر نکلنا بھی جائز، اور پھر حضور کی آمد ہی بڑی مختلف ہے۔ اور ہم جو دھوم دھام کر حضور کا ذکر کرتے ہیں، آخر کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ علماء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا کہ نقشہ ہی ختم کر دیا جس نے حضور کو بنایا تھا، یعنی دوبارہ حضور جیسا کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ اور حضور کی شان کیا تھی کہ جب حضور چلتے تھے تو حضور کے اوپر بادل آ جاتا تھا، اور قربان جائے حضور کی شان یہ تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر حضور کسی کی روٹی کے نوالے کو ہاتھ لگا دیں تو صحابہ کرام، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ وہ روٹی جس کو حضور نے ہاتھ لگایا ہے وہ اپنی زبان سے کہتی تھی سبحان اللہ، آج محبوب کائنات نے مجھے چھو لیا، میری قسمت جاگ گئی۔ روٹی بولتی ہے؟ نہیں بولتی، لیکن یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، اور وہ علی کہہ رہے ہیں جو باب العلم ہے، جن کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اور مولا علی یہاں تک کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جب چاہتا تھا تو حضور جب کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ پتھر حضور پر سلام پڑا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ قربان جائے حضور صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر حضور کہہ رہے ہیں آج بھی مجھے اس پتھر کی یاد آتی ہے جو وہ اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام رونے لگے، اور جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، کہا کہ وہ پتھر کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کو یاد ہے کہ وہ سلام پڑھتا تھا حضور سے آج تک نہیں بھولے۔ او امتیوں، وہ پتھر ہے جسے حضور آج تک نہیں بھولے۔ اگر کوئی امتی کھڑا ہو کے سلام پڑھے گا تو حضور اس امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضور اس سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ جب پتھر کو یاد رکھ لیا تو امتی کی شان کا تو کیا عالم ہے۔ قربان جائے اس امتی کی شان کو بڑھانے کے لیے تو میرے حضور آئے ہیں، اس امتیوں کو بچانے کے لیے تو حضور آئے ہیں۔ اور میں تو یہاں پر یہ کہوں گا صرف اس امتیوں کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام کی بات نہیں چلے گی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلے گی، اس وقت ہر نبی کہے گا آج میرے پاس سے دور ہو جاؤ، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جائے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کی بھی حدیث مبارکہ ہے، مشکات کی بھی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کے پاس جب ہم لوگ جائیں گے، جب یہ امت کے لوگ جائیں گے، کافر بھی جائے گا، مشرک بھی جائے گا، گستاخ بھی جائے گا، امتی بھی جائے گا، تو حضور یہ نہیں کہیں گے کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ کہیں گے ہاں ہاں آ جاؤ میرے پاس، آج کے لیے ہی تمہیں پیدا کیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا کہ اس دن آدم کی نہیں سنی جائے گی، اس دن سنی جائے گی تو محمد رسول اللہ کی سنی جائے گی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام سجدہ کرے، پھر رب کہے گا کہ محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہیں، مانگو وہ دیا جائے۔ پھر حضور کہیں گے کہ مولا ان کا حساب و کتاب ہے، ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا۔ ہمارے علماء نے کبھی لکھا ہے اور کہا ہے یہی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ اس جہاں میں بھی رحمت ہے، وہ اس جہاں میں بھی رحمت ہے، کہ کافروں کے لیے بھی وہ رحمت بن کر آئے ہیں، مومنوں کے لیے بھی وہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور قربان جائے حضور کی آمد سے پہلے کیا معاملہ تھا آپ جانتے ہیں؟
حضور کی پیدائش سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ حضور کی پیدائش سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیوی کو شوہر کے ساتھ ہی دفن کیا جاتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد ماں کو بازار میں جا کر فروخت کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اتنی درندگی کا عالم ہو گیا تھا، اتنی حمانیت کا عالم ہو گیا تھا کہ کتاب اپنے کتابی علم سے پریشان ہو گئے، کاہن اپنے کاہنی علم سے پریشان ہو گئے، جادوگر اپنے جادو سے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ہر انسان کو انتظار تھا کہ کوئی ایسا آئے گا اور آ کر غریبوں کا سہارا بنے گا، بیٹیوں کو عزت دلائے گا، شوہر کو عزت دلائے گا، بیوی کو عزت دلائے گا، ماں کو عزت دلائے گا۔ ایک وہ بھی وقت دنیا نے دیکھا کہ جب ماں کو باپ کے مرنے کے بعد فروخت کر دیا جاتا تھا، آج ایک وہ بھی وقت لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹے کو کہا گیا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ یہ مقام محمد رسول اللہ نے دیا ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ یہاں سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین ایمان پر نہیں تھے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے جو بھی یہ کہتا ہے کہ حضور کے والدین ماں جو ہے وہ ایمان پر نہیں تھے، ان کے لیے یہ بات قرآن کہتا ہے کہ جس مچھلی کے پیڑ میں ایک نبی رہا 40 دن جس مچھلی کے پیڑ میں ایک نبی رہا، حضور نے فرمایا اللہ اس مچھلی کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اللہ اس مچھلی کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ارے عقل کے نادان لوگوں، وہ نبی جو 40 دن مچھلی کے پیڑ میں رہے تو اللہ اس مچھلی کو جہنم میں نہیں جانے دیتا، تو جس نبی جس ماں کے پیڑ میں محمد رسول اللہ 9 مہینے تک رہے ہیں، اس ماں کو جہنم میں کیسے جانے دے گا؟ ارے مچھلی نبی کی ماں نہیں ہوتی، اگر نبی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی تو خدا کی عزت کی قسم کسی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی۔ نبی کی ماں اگر جنت میں جائے گی تو کس کی ماں جنت میں جائے گی؟ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے یہ دلائل اکٹھے کیے کہ حضور کے والدین معاذ اللہ کفر پر ہیں، ایمان پر نہیں ہے، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل کو اکٹھا کیا ہے اور اکٹھا کر کے امت کو وہ دلائل پیش کیے ہیں۔ کہا کہ حضور کو جب کوئی دودھ پلانے والی بے ایمان نہیں رہی تو پیٹ میں رکھنے والی کیسے رہ سکتی؟ حضور کو جس نے دودھ پلایا، جس نے، حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت صوبیہ، حضرت خولہ، دائی حلیمہ، اسی طرح عاتقہ نام کی 3 عورتیں تھیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ کہا کہ جنہوں نے ایک دن حضور کو دودھ پلایا، بلکہ یہاں تک آیا دودھ بھی نہیں پلایا بلکہ اپنی گود میں اٹھایا، تو جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب ایمان لے کر آئی، اللہ نے سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کو کوئی لمحہ پر اٹھا لیتا تھا تو اللہ ایمان دیتا تھا، تو بتائیں جس کے بطن اطہر سے حضور آئے ہیں ان کو ایمان کی دولت کیسے نہیں ملی ہوگی؟ ان کو کیسے نہیں ملی ہوگی؟ اور حضور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نے اعلان نبوت کے بعد وہاں جا کر اپنے والدین کو زندہ کیا اور زندہ کر کے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر اپنی امت کے اندر داخل فرمایا۔ اور حضور نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ دیکھیں ہر نبی حضور کی امت میں آنے کے لیے ترس رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ کی قبول ہوئی کہ ہاں اس امت میں تمہیں بھیجا جائے گا دوبارہ۔ حضور نے اپنے والدین کو اس امت کے اندر رکھا ہے، تو کیسے وہ بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہاں تک امام عشق و محبت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم کیوں نہ حضور کی شان بیان کریں؟ ہم جہاں جس پہلو کو دیکھتے ہیں وہ سب سے منفرد نظر آتا ہے. حضور کے حسن کو دیکھتے ہیں تو منفرد نظر آتا ہے. حضور کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو منفرد نظر آتی ہے. حضور کے بال مبارک کو دیکھتے ہیں تو منفرد نظر آتے ہیں. حضور کے چلنے کو دیکھتے ہیں تو منفرد نظر آتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور پتھر پر چلتے تھے تو حضور کے قدم کے نشان پڑ جاتے تھے. پتھر پر بھی قدم کے نشان پڑے نہیں پڑے نا، لیکن یہ معجزہ میرے حضور کا ہے. یہ معجزہ میرے حضور کا ہے. کہا کہ جب وہ پتھر پر چلتے تھے تو حضور کے قدموں کے نشان پڑتے ہیں، اور عام بندہ جب مٹی پر چلتا ہے تو قدموں کے نشان پڑتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور ریگستان میں مٹی پر چلتے تھے تو حضور کے قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا. اب یہ عام بندوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات یاد رکھیے گا، بعض چیزیں میلاد کے اندر بھی منع ہوتی ہیں. بس یہ آخری گفتگو اس کے بعد ختم کرتا ہوں، کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہے. اگر کوئی یہاں پر جاگتا رہے اور صبح کی نماز نہ پڑھے تو سمجھے کہ اس نے ساری رات محنت کی اور صبح وہ روزی اور اجرت لینے کے لیے آیا ہی نہیں، اور اس کی اجرت ضائع ہو گئی. تو محفلوں میں جاگنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ان محفلوں کی آڑ میں نماز کو چھوڑ دینا یہ بڑی بدبختی ہے، بڑی بدنصیبی ہے. کہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز. اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو بعض چیزیں محفل میلاد اور جلوس کے اندر بھی منع ہوتی ہیں. وہ ہمارے علماء برسوں سے منع کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب آپ لائٹنگ کریں تو چوری کی لائٹنگ نہ کریں. جب اپنے گلی محلوں کو سجائیں تو چوری نہ کریں. اس کے آپ حرام کمائی سے مسجد بنوا دیں تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. آپ حرام کمائی سے محفل کو سجا دیں تو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. لیکن جو چیز منع ہے وہ منع ہے، اس کو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز ہے. محبت کا طریقہ ہمارے دین نے سکھایا ہے، لیکن شریعت کا لحاظ نہیں بتایا. جہاں محبت کا طریقہ ہے وہاں شریعت کا لحاظ ہے. جہاں صحابہ کرام لعاب اپنے چہرے پہ ملتے تھے وہاں وہ سجدہ کرتے ہوئے رکتے بھی تھے کہ شریعت نے منع کیا. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا کہ اگر شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کے قبر کا طواف کرتا. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بعض یہاں سے غلط تصور لے کے چلے جائیں گے، اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا. بالکل. تو کچھ چیزیں منع ہیں. اسی طرح جب لنگر شریف تقسیم کیا جائے میلاد کے اندر جلوس کے اندر تو اچھال کرنا پھینکا کریں، یہ بے ادبی ہے. حضرت کو بھی یاد آ گیا. سبحان اللہ. ایک بات ذہن میں رکھیں، جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو ملے گا. وہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھین سکتی. کوئی دنیا کی طاقت آ جائے آپ سے آپ کا حق نہیں چھین سکتی. اور جو آپ کا نہیں ہے آپ پوری دنیا کو لے کر آ جاؤ آپ وہ چھین نہیں سکتے کسی سے. تو لنگر جو ہے میلاد اور جلوس کے اندر اچھال کرنا پھینکنا. اسی طرح محفل میلاد میں عورتوں کو نہ لے کے، یہ جو جلوس ہوتا ہے اس میں عورتوں کو نہ لے کے. عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز. ہمارے دین نے پردے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو بازاروں میں لے کے نکل جاتے ہیں. بازار جانے سے منع نہیں کر رہا، لیکن نکلیں آپ کمانے کے لیے بھی نکلیں، لیکن اس دن نہ لے کے نکلیں کہ اس دن آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ نہیں ہزاروں بندے بازار کے اندر کھڑے ہوئے اور وہ آپ کی خاتون کو دیکھیں گے. اور یہاں تو میں ایک تھوڑا سا سخت جملہ استعمال کر جاؤں، آپ کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کہ آپ ہزار بندوں کے بیچ میں اپنی عورت کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ غیرت، مر گئی وہ غیرت. انسان کی غیرت کو جگانے کے لیے اس طرح ایک پورا میں نے ایک بیان کیا تھا کہ مر چکی ہے. آج کے دور میں ہماری غیرت مر چکی ہے. ہماری غیرت پتہ کب جاتی ہے؟ جب ہماری گلی کے باہر ہمارے دروازے کے آگے کوئی لڑکا لڑکی ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہونا، باہر نکلتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تھپڑ بھی لگا دیتے کہ تیرے باپ نے یہی سکھایا ہے.
تربیت یہی کی ہے بڑوں کی کہ لڑکی کا ہاتھ پکڑیں گے. اب میں آپ کو آپ کا آئینہ دکھاؤں, اپنے آپ کو میں اپنا ہی آئینہ دکھاتا ہوں. باہر تو ہم نے کہہ دیا, لیکن گھر میں جو ہے گانے چل رہے ہیں باپ کے سامنے دیکھ رہی ہے لڑکی. گھر میں جو گانے چل رہے ہیں ہاتھ کے اندر ملاپ ہو رہا ہے وہ بھائی کے سامنے دیکھ رہی ہے. وہاں پہ غیرت مر گئی. ہماری غیرت لوگوں کے سامنے جاتی ہے, لیکن اپنے کمروں میں ہماری غیرت مر جاتی ہے. وہ باپ ہی سامنے بیٹھ کے فلم ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے, بیٹی دیکھ رہی ہے. پھر جب وہ کوئی قدم اٹھا لیتی ہے تو باپ کہتا ہے میں نے تو ایسی تربیت نہیں کی تھی. نہیں کی تھی آپ, بالکل آپ نے نہیں کی تھی. جو آپ نے لگا کر دیا ہوا تھا نا, آپ کے ذریعے سے ہی وہ تربیت. تو ایسی جلوسوں کے اندر اپنی عورتوں کو نہ لے کے آئیں. ہاں بچوں کو لے کر آئیں تاکہ انہیں بچپن سے ہی پتا چلے کہ یہ جلوس کی محفل ہے, میلاد کی محفل ہے. یہ خیال ہے. دوسرا, جلوس کبھی بھی کسی کو جلانے کے لیے نہ نکالیں. ہم حضور کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں, کسی کو جلانے کے لیے نہیں نکالتے. یہ ہمارے اندر اتنا آ چکا ہے کہ ہم نعرہ پتہ ہے کہاں لگائیں گے؟ جب کسی دوسرے مسلک کی مسجد آئے گی وہاں پہ اونچی اونچی آواز سے نعرہ لگائیں گے, اور جب اپنی مسجد ہوگی وہاں خاموش ہو جائیں گے. یہ دین کا طریقہ نہیں, بلکہ آپ کا تو کردار ایسا ہونا چاہیے. کوئی کافر بھی آپ کو دیکھے تو کہے کہ یار دیکھو کیسے امن والے لوگ ہیں, اپنے محمد کی محبت میں جو ہے چل رہے ہیں. آپ کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے کردار سے لوگ دین سے متاثر. اب بتائیں جو چوری کی بجلی کر رہا ہے, جو اچھال کر لنگر پھینک رہا ہے, کسی کے آنکھ میں جا رہی ہے, کسی کے سر پر گر رہا ہے, کسی کے کپڑے گر رہے ہیں, مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے, کسی کا دل دکھ رہا ہے, اور دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں حضرت, ہم نے فلاں فلاں لنگر بانٹا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. یہ عشق کی علامت نہیں ہے. عشق کی علامت کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ, ادب انبیاء, ادب اولیاء, ادب مسلمان, کہ مسلمانوں کا بھی ادب کیا جائے. یہ ہے عشق کی علامت. ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں. اس کے علاوہ آپ چاہیں جلوس کے اندر لازمی اپنے قدموں کو بڑھائیں, کہ ہو سکتا ہے کل کو ہماری بخشش کا یہی سہارا بن جائے کہ حضور ہم آپ کی یاد میں چند قدم چلے, ہم آپ کی یاد میں جو ہے دوڑے, ہم نے عزت اور احترام کے ساتھ مسلمان کی عزت کی تھی آپ کی یاد میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.